نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال ربنا الصادقين مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ حضرات، قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ ہم اہل سنت کا آج علنیہ ہے، ہم بریلوی مسلک والوں کا آج یہ علنیہ ہے کہ اس روحانی اجتماع میں تھوڑے سے افراد نظر آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی عادت سی بنا لی ہے جلسوں کی، اور جلسوں میں بھی ان جلسوں کی جن جلسوں میں علمی باتیں کم ہوں، دوسروں کو نیچا دکھانے کا انداز زیادہ ہو۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کل، کہ حضرت میرا مزاج آپ سے ملتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیسے ملتا ہے بھائی، آپ نے میرا مزاج کیسے پہچانا؟ حضرت آپ مناظر ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں مناظرہ کرتا ہوں بھائی، جب ضرورت پڑتی ہے بد مذہبوں سے۔ کہا میں بھی ان لوگوں کو بہت برا بھلا کہتا ہوں۔ میں نے کہا بھیا تم برا بھلا تم کہتے ہو گے، مناظرہ میں کرتا ہوں، میں برا بھلا نہیں کہتا۔ میں اپنے دین کی بات دلائل کی روشنی میں رکھتا ہوں۔ تو ہم لوگ عادی بن گئے ہیں ایک دوسرے کو سخت سست کہنے کا، جب تک کسی کو برا بھلا نہ کہو لگتا ہے ہمارا جلسہ ہی نہیں ہے۔ اور اس روحانی کیمپ میں تو کچھ ایسا کسی کو نظر آیا نہیں، اسی لیے ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوئی، ورنہ آج یہ جگہ کم پڑ جانی چاہیے تھی۔ قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، گالی گلوچ کرنے والوں کے ساتھ نہیں فرمایا ہے، برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ نہیں فرمایا ہے، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون ہیں؟ میرے نبی سے بھی بڑھ کے کوئی سچا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل آئے، پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ ایمان یہ ہے خدا کو ماننا، نبی کو ماننا، قیامت کو ماننا وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ سبحان اللہ، فإنہ یراک۔ واہ واہ واہ۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بندگی ایسے کرو
کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی نماز پڑھو تو خدا کا دیدار، روزہ رکھو تو خدا کا دیدار، واہ واہ، زکات دو تو خدا کا دیدار، حج کرو تو خدا کا دیدار، چلو تو خدا کا دیدار، واہ واہ، بیٹھ جاؤ تو خدا کا دیدار، جس عالم میں رہو خدا کا دیدار ہوتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان خدا کا دیدار ہر وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ کل حضرت پیر طریقت نے ایک بات بتائی تھی کہ آدمی کچھ بھی کرے، بزنس کرتا ہو، واہ مگر واہ، اللہ کا تصور شامل حال ہو تو خدا کا سبحان دیدار۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ نہیں فرمایا کہ تصلیہ تم نماز پڑھو تو خدا کا دیدار ہو، بلکہ فرمایا انت عبد اللہ، واہ واہ اللہ واہ کی واہ، بندگی میں سبحان رہو اللہ تو خدا سبحان کا اللہ، دیدار ہے۔ واہ 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 واہ، تو جو ہر وقت خدا کے تصور کے ساتھ رہے کیا بات ہے، وہی ہے صاحب بے احسان۔ شک بے شک، سبحان اللہ، احسان والا وہ ہے۔ آگے فرماتا ہے یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ فَإِن لَّمْ تَكُن، لوگ پڑھتے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى، اسٹیشن بناتے ہیں ترا کو، وہاں ہے وقف، جی، لیکن صوفیاء صدیقین فرماتے ہیں نہیں، ہائے ہائے وقف یہاں ہے فَإِن لَّمْ تَكُن، ہائے ہائے ہائے، واہ، اسٹیشن یہاں ہے، گاڑی پہلے یہاں رکے گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُن سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ترا، اللہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، اس کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو فَإِن لَّمْ تَكُن، پہلے اپنے کو ختم کر دو تب خدا نظر آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، فَإِن لَّمْ تَكُن، ہائے ہائے، اگر تم نہ رہو تو خدا رہے گا، اور جب تک تم رہو گے خدا کا دیدار نہیں ہو پائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، آدمی میں ہے کہ میں ہوں، ہائے ہائے ہائے، ہم ہیں، میرا ہے، خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک میں کو ختم نہ کرے اس وقت تک خدا کا دیدار نہیں ہو پائے گا۔ جو خدا کا دیدار کرنا چاہے وہ پہلے میں کو ختم کرے، یہی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بے شک، شیطان کی رکاوٹ کمزور رکاوٹ ہے، چھوٹی رکاوٹ ہے، دنیا کی رکاوٹ کمزور رکاوٹ ہے، چھوٹی رکاوٹ ہے۔ حضرت شیخ نے بھی رات یہی بات فرمائی تھی، مگر اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی اپنی تعبیر ہوتی ہے۔ سبحان چھوٹی اللہ، رکاوٹ، درمیانی رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ ہے میں، یعنی نفس امارہ۔ جب تک آدمی میں ہوگا اس وقت تک وہ خدا کا قرب حاصل نہیں ہو پائے گا، خدا کا تقرب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ آج یہی ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو، میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ میں ہے، جب تک میں ہے خدا کا قرب نہیں ہے، جب میں ختم ہو جائے گا تو خدا کا قرب ہوگا۔ اس لیے کہ ایک دل ہے، دل ایک ہے، یہ گھر ہے، ایک گھر میں دو آدمی کی ملکیت نہیں ہو سکتی ہے، یا تو خدا ہوگا یا تم ہوگے۔ جب تم کہہ رہے ہو میں ہوں تو وہاں خدا نہیں ہوگا، بے شک، خدا وہی ہوگا جہاں تم نہیں ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا وہی ہوگا جہاں ہم نہیں ہوں گے، ہائے ہائے، خدا وہی ہوگا جہاں تم نہیں ہو۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ سبحان اللہ سبحان خدا اس وقت تھا جب ہم نہیں تھے، اللہ، واہ، خدا اس وقت تھا جب ہم نہیں تھے، خدا اس وقت بھی رہے گا جب ہم نہ ہوں گے۔ بے شک، تو اگر آج ہم ہیں تو جہاں ہم ہیں وہاں خدا نہیں ہے، جہاں خدا ہے وہاں ہم نہیں ہوں گے، تبھی خدا ہوگا۔ واہ واہ واہ، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَا ہو، جہاں تم نہیں ہوگے تو تم اللہ کو دیکھو گے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اللہ تمہیں دیکھے گا۔ واہ 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 تم واہ، اللہ کو دیکھو گے، اللہ تمہیں دیکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
پتا یہ چلا کہ پہلی منزل ہے ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان پہلی منزل، اور اس کے بعد اسلام، واہ واہ واہ. اس کے بعد احسان. اسی احسان کا نام ہے تصوف. سبحان اللہ. اسی پر عمل کرنے والوں کو کہتے ہیں صوفیاء. بے شک. تو ایمان، اسلام، تصوف، احسان. جیسے ایک کے بغیر دو نہیں ہو سکتا ہے، دو کے بغیر تین نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی ایمان کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا ہے. جب تک ایمان نہ ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، اس کا نام نماز نہیں ہے، اس کا نام اٹھک بیٹھک ہے. اور اگر ایمان ہے تو اسی کا نام قیام ہے، اسی کا نام قعود ہے، اسی کا نام رکوع ہے، اسی کا نام سجود ہے. بے شک بے شک. کہ ایمان ایک نمبر کی چیز ہے، ایک کے بغیر دو کا وجود نہیں. بے شک. اور جب تک دو نہ ہو تین نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ. جب تک دو نہ ہو تین نہیں ہو سکتا. اس وقت تک کوئی صوفی نہیں ہو سکتا، کوئی عابدی صاحب احسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسلام پر عمل نہ کرے، جب تک نماز نہ پڑھے، جب تک روزہ نہ رکھے، جب تک زکات نہ دے، جب تک حج نہ کرے، اس وقت تک کوئی صوفی نہیں ہو سکتا. بے شک. ہاں، اس کے بعد آتی ہے تصوف کی منزل. تو جیسے ایک سے دو کا رتبہ زیادہ، واہ واہ قیمت واہ واہ واہ. زیادہ، کیا بات ہے. ایسے ہی دو سے تین کی قیمت زیادہ. واہ واہ واہ. یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس 1 لاکھ ہو، مگر 2 لاکھ والے کے سامنے اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. واہ واہ واہ. ہو سکتا ہے کسی کے پاس 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ والے کے سامنے اس کی حیثیت نہیں کے برابر ہے. مگر میرے بھائی اسی طرح سے یہ تو ہو سکتا ہے کوئی ایماندار ہو، واہ واہ واہ. ایمان اس کے سینے میں ہے، مگر نماز کی پونجی ہے، نہ روزے کی پونجی ہے، نہ زکات کی پونجی ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور زنا کرتا ہے. لیکن اگر یقین ہے اللہ اس کے رسول پر تو وہ مومن ضرور ہے. ہاں، مسلمان نہیں ہے. مسلمان کب ہوگا؟ ایمان و یقین بھی ہو اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکات بھی دے، حج بھی کرے اور برائیوں سے بچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر طریقت پیرزادہ علامہ چمن قادری صاحب کے صاحبزادے جناب صوفی عبدالشکور صاحب کے ملازم کے اسٹیج ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرات، اسی طرح سے جس طرح ایک کے بعد دو کا، ایک سے بڑا 2 کا رتبہ ہے، 2 سے بڑا 3 کا رتبہ ہے، اسی طرح سے ایمان کے بعد اسلام کا رتبہ ہے اور اسلام کے بعد احسان کا رتبہ ہے. جو صاحب احسان ہوگا وہ صاحب اسلام بھی ہوگا، صاحب ایمان بھی ہوگا. تو آج آپ کو مدعو کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، خوش آمدیں کی گئی تھی کہ آپ صاحب احسان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ توفیق دے گا آپ بھی صاحب احسان ہو جاؤ. مگر چونکہ ہماری خمیر میں یا ہماری عادت میں وہ برائی پر وہ یہ بات پڑی ہوئی ہے ہماری گھٹی میں کہ ایک نئی چیز ہے احسان. کیا ہے؟ ہم تو گالی دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم برا بھلا کہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جب تک خوب گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، ہم سچے پکے بریلوی سنی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اسی لیے آج کے اس روحانی اجتماع میں، اس شہر میں اجتماع ہو رہا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن کم من فئۃ قلیلۃ. قرآن نے فرمایا ہے، سبحان اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بسا اوقات تھوڑے سے گروہ بڑے پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اگر احسان دوستوں کا یہ چھوٹا سا گروہ احسان والوں کے ساتھ رہ کر صاحب احسان ہو جائے، اپنا دل مصفا و مزکا کر لے، کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں یہی چھوٹا سا گروہ بڑے گروہ میں تبدیل ہو جائے اور بڑے بڑے گروہ والوں پر غالب آ جائے. اللہ وہ دن لائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.